اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم پہلے تھوڑا سا پیچھے دہرا لیتے ہیں۔ کل ہم نے اسم کی پیچھے سبق میں یعنی لاسٹ دن ہم نے اسم کی حالت کے بارے میں پڑھا تھا۔ حالت کے اعتبار سے اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں جی؟ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ رفع، نصب، جر۔ رفع کو مرفوع، نصب کو منصوب اور جر کو مجرور بھی کہتے ہیں۔ رفع حالت کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فاعلی حالت۔ اور نصب کو یا منصوب کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مفعولی حالت۔ اور جر کو یا مجرور کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اضافی حالت۔ ٹھیک ہے جی۔ فاعلی حالت سے واضح ہو رہا ہے فاعل، کام کرنے والی حالت، فاعلی حالت۔ فاعل مفعول جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا ہم اسے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ مشق ہے صفحہ نمبر کتاب میں 19 پر، آسان عربی گرامر کتاب میں صفحہ نمبر 19 پر ہے۔ چند مورب منصرف اسما کی گردان معنی کے ساتھ۔ تو حالت رفع میں پہلا لفظ ہے جی محمدن، نام ہے۔ نصب حالت میں محمدن ہے، الف کا اضافہ ہے۔ اور جر حالت میں محمدن ہے، یہاں دال دو زیر دن ہے۔ شیئن چیز کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو۔ شیئن نصب، شیئن حمزہ کے نیچے 2 زیر، یہ جر حالت ہے۔ جنتن گول تا کے ساتھ۔ اب نصب حالت میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، گول تا کے ساتھ جو اسم آئے گا اس میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، تو جنتن ہو گیا مفعولی حالت میں، اور جنتن اضافی حالت میں۔ پھر اگلے پیج پر ہے 20 پیج پر، حالت رفع میں یا فاعلی حالت میں بنتن، بیٹی کو، لڑکی بیٹی کو کہتے ہیں، تو بنتن، بنتن، بنتن۔ سماعن آسمان کو کہتے ہیں، سماعن اور سماعن جر حالت میں۔ سوءن برائی کو کہتے ہیں، سوءن اور سوءن۔ پھر ہم نے مشق اس کی حل کی تھی الحمدللہ۔ تو رسولن کون سی حالت میں کوئی بھائی بتا دے؟ نصب حالت میں ہے، منصوب حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے۔ شیئن کون سی حالت میں؟ جار حالت میں، مجرور حالت میں، ٹھیک ہے، اضافی حالت میں۔ جنتن نصب حالت میں ہے، مفعولی حالت میں۔ اور شیئن، شیئن سوری نصب میں ہے۔ ابھی میں جس سے پوچھوں وہ ذرا بتائے۔ محمود فاعلی حالت، رفع حالت، بالکل ٹھیک۔ پھر ہے جی مرزا صاحب بنتن، بنتن یہ جار ہو گیا، کون سی اردو میں کیا کہیں گے اسے؟ اضافی حالت۔ آیتن علی بھائی، اور کسی کا نام مجھے یاد ہو نہ، علی بھائی کا نام یاد ہو گیا۔ آیتن نصب حالت میں، منصوب حالت میں، ٹھیک ہے جی، مفعولی حالت۔ سعید بھائی بنتن الف کے ساتھ، دیکھ لیں بک میں دیکھیں، آخر میں الف کا اضافہ بھی ہے، یہ منصوب حالت میں، نصب حالت میں، مفعولی حالت میں بنتن۔ شہوتن سر، شہوتن رفع حالت میں ہے، اردو میں کیا کہیں گے اسے؟ فاعلی حالت، فاعل ہے یعنی فاعلی حالت میں ہوگا جملے میں یہ۔ عذابن سر حالت جر میں ہے، عذابن اضافی حالت میں۔ رجزن یوسف بھائی، رجزن ہے، سوری رجزن، زا پہ 2 پیش ہیں، رفع حالت میں ہے، فاعلی حالت میں۔ پھر ہے سماعن، اسامہ بھائی نصب حالت میں، اور الف کا اضافہ نہیں ہوگا، کیوں؟ جو لفظ الف اور حمزہ پہ اینڈ ہوگا، جس کا ختم ہوگا، اس میں بھی الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ گول تا پر جو ختم ہوگا اس میں بھی نصب حالت میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر ہے حامدن، آپ بھائی حامدن کون سی حالت میں؟ یہ ہوگا رفع، نصب حالت میں، دوسری حالت نصب حالت میں، منصوب حالت میں۔ پھر ہے صبغتن، صبغتن رفع حالت میں، فاعلی حالت میں، ٹھیک ہے۔ سوئن یوسف بھائی، سوئن مجرور ہے اضافی حالت میں۔ بس یہ انشاءاللہ یہ ہماری پریکٹس۔ تو آگے ہم نے پڑھے تھے ممنوع من الصرف یا غیر منصرف اسما، جو 2 حالتیں بدلتے ہیں۔ ایک ابراہیم رفع حالت میں، نصب میں ابراہیمہ ہو گیا، اور جر میں بھی ابراہیمہ ہی رہا، ابراہیمی نہیں ہوگا، 2 حالتیں بدل، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، اور انہیں غیر منصرف اسما کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 حالتیں بدلتے ہیں۔ تو پھر ہے مکہ تو، ایک شہر کا نام ہے مکہ مکرمہ کا، مکہ تا، مکہ تا، 2 حالتیں بدل رہے ہیں۔ رفع میں مکہ تو، نصب میں مکہ تا، اور جر میں مکہ تا۔ مریم، مریمہ، مریمہ۔ اسرائیل، اسرائیلہ، اسرائیلہ۔ احمر، احمرہ، احمرہ۔ اسود، اسودہ، اسودہ۔ پھر ہیں جی مبنی اسما، جو 3 حالتوں میں ایک ہی حالت میں رہتے ہیں۔
تو حالت رفع میں یہ ایک اشارہ ہے قریب کی چیز کے لیے، حاضہ، یہ مذکر کی قریب کی چیز کے لیے یہ اشارہ ہے، یہ کے لیے قریب کے لیے. تو حالت رفع میں حاضہ، حالت نصب میں بھی حاضہ، حالت جر میں بھی حاضہ ہی رہا. تو پھر ہے الذی، جو کہ اس کا ترجمہ مذکر کے لیے لگتا ہے، استعمال ہوتا ہے الذی. الذی رفع میں، الذی نصب میں، الذی جر میں، تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہا. پھر ہے تلکا، وہ مؤنث کے لیے تلکا، وہ دور کا مؤنث ہو نا تو اس کے لیے تلکا. ذالکا وہ مذکر کے لیے دور کے لیے اشارہ، تلکا وہ مؤنث دور، جو دور کا اشارہ. تو تلکا بھی، تلکا 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 تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہی رہا. تلکا مانو تو یہ بھی نہیں آتا. تلکا وہ تو کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہوئے یہ کبھی مطلب لے، جیسے ذالکا شروع میں ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب مذکر کے لیے ہوگا، تلکا مؤنث کے لیے. تلکا مؤنث کی چیز کے لیے، ذالکا مذکر کے لیے، دور کا وہ مذکر، اور تلکا وہ مؤنث جو دور ہو اس کے لیے تلکا. تو آگے ہے جی، پھر مشق ہم نے کی تھی، مشق نمبر 2. ہم اس میں سے بس کچھ چند الفاظ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آج آگے پڑھتے ہیں. ثوابن کون سی حالت میں ابھی؟ مرفوع ہے. اس کا نصب اور جر بتائیں. ثوابن اور ثوابن، نصب میں الف کا اضافہ ہوگا، اس میں ثوابن ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر ہے جی ایک لفظ ہے شمسن، سورج. شمسن رفع حالت میں شمسن، شمسن، شمسن ہو جائے گا. پھر آخری لفظ ہے خزیون، رسوائی کو کہتے ہیں خزیون، خزین، خزین. تو آج ہم آگے پڑھتے ہیں جی. یہ بابن جو ہے اس کا کیسے دروازہ، بابن، بابا جی بابن، یہ ایسے، یہ تو رفع ہو گیا نا بابن، یہ اب اس کا نصب ہو جائے گا بابن، الف کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، بابن. تو اب ہم آگے آج اپنا سبق، اگر اس کو ہم صرف بابا لکھیں، جی ایک مطلب تنوین نہ ڈالیں، جی جی، تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ وہ انشاءاللہ آگے چاند دن دیں، وہ مطلب یہی رہے گا، دروازہ ہی رہے گا. اس کی حالت غولت، اس کی کچھ کیفیت بدل رہی ہوگی. جس طرح اس کا مطلب انگلش میں دی ڈور ہو جائے گا. جی جی، وہ البابو ہوگا، وہ پھر خاص ال کے ساتھ دی ڈور ہو جائے گا، دا ڈور ہو جائے گا. آپ کا معنی ال کے ویسے ساتھ دروازہ ہوتا ہے. جی، باب کا مطلب دروازہ ہے. جیسے مثال کے طور پر کہیں آتا ہے باب البیتی یا باب البیتی. اب باب ال، وہ وہاں پہ نہ ال ہے پیچھے، نہ اس کے اوپر تنوین ہے، ایک پیش ہے نا. وہ کیوں ہے وہ ہم انشاءاللہ مرکبات میں آگے پڑھیں گے. مرکب اضافی وہاں پر وہ بن رہا ہے. تو جنس، جنس ہم سب جانتے ہیں، میں نے تھوڑا سا اسے شارٹ کیا ہے سمجھانے کے لیے. یہ جنس یعنی جینڈر ہر زبان میں دو ہی ہیں، مذکر یا مؤنث. پھر آج کل کچھ تیسری اضافہ کچھ ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال موٹی موٹی جنسیں دو ہی ہیں، مذکر یا مؤنث. اور جو بھی لفظ عربی زبان میں جس کی یعنی کہ کوئی علامت وغیرہ نہیں ہوگی، کوئی حقیقی مؤنث نہیں ہوگا، تو اسے مذکر ہی سمجھا جائے گا. اور مؤنث کی کچھ نشانیاں ہیں، مؤنث کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ اس کے بارے میں کیا ہے مؤنث کی. ایک ہے مؤنث حقیقی، جو اصل میں مؤنث ہوتی ہے، جیسے لڑکا، اس کی مؤنث لڑکی، والد، والدہ. ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا مؤنث حقیقی. ایک ہے مؤنث لفظی، یعنی یا اس کے اندر کچھ علامت ہوگی، یا اہل زبان اسے مؤنث بولتے ہوں گے کچھ، تو اس کے بارے میں مؤنث قیاسی، یعنی قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہوگا، یا کوئی علامت ہوگی اس میں مؤنث کی. دو قسمیں ہیں مؤنث کی آگے، ایک مؤنث قیاسی یا علامتی، اور ایک ہے مؤنث سماعی جسے اہل زبان مؤنث بولتے ہوں. یہ مؤنث حقیقی کے بعد کیا ہے؟ مؤنث اوپر لفظی. ایک تو مؤنث حقیقی ہو گئی، یعنی لڑکا، لڑکی، والد، والدہ، نقطہ ڈالا، باپ، ماں. جی اچھا اچھا، حقیقی یہ دو. لفظی کے اوپر، یہ والا لام کے اوپر، یہ والا. اچھا اچھا، یہ ویسے ہی ایسے پرانا لکھا ہوا. اچھا جی، اب ہم اسے ذرا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کتاب کو جلدی جلدی. جنس صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں استاد صاحب، کسی اسم کو عبارت میں درست طریقے پر استعمال کرنے کے لیے جن 4 پہلوؤں سے دیکھا جانا ضروری ہے، ان میں سے پہلی چیز اسم کی حالت یا اعرابی حالت ہے، جس پر پچھلے سبق میں کچھ بات ہو چکی ہے. ہم نے پچھلے سبق میں اعراب کے بارے میں کچھ پڑھا، حالت کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بارے میں پڑھا. اسم کی بحث میں دوسرا اہم پہلو جنس کا ہے. دوسرا اہم پہلو جنس کا ہے. جنس کے لحاظ سے عربی زبان میں بلکہ عموماً ہر زبان میں اسم کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ یا مذکر ہوگا، یعنی عبارت میں اس کا ذکر ایسے ہوگا جیسے کسی میل کا ہو، نر کا ہو، یا پھر مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا.
ہر زبان میں الفاظ کے مذکر و مؤنث کے استعمال کے قواعد یکساں نہیں ہیں. کچھ یعنی ہر زبان میں اپنے قواعد ہیں. کسی زبان میں ایک لفظ مذکر بولا جاتا ہے تو دوسری زبان میں وہ مؤنث ہو سکتا ہے. مثلا انگریزی میں بحری جہاز شپ اور چاند مون مؤنث استعمال ہوتے ہیں. بحری جہاز کو انگریز شپ کو مؤنث کہتے ہیں اور مون کو بھی وہ مؤنث کہتے ہیں. مگر اردو میں مذکر ہیں. ہمارے ہاں تو چاند مذکر ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بحری جہاز بھی میرے خیال سے مذکر ہوتا ہے. تو لہٰذا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے اسماء کی تذکیر و تانیث یعنی ان کو مذکر یا مؤنث کی طرح استعمال کرنے کا علم ہونا ضروری ہے. عربی اسماء پر غور کرنے سے علماء نحو نے یہ دیکھا کہ یہاں مذکر اسم کے لیے تو کوئی خاص علامت نہیں مگر مؤنث اسماء معلوم کرنے کی کچھ علامات ضروری ہیں. علماء نے جب غور و فکر کیا تو انہوں نے دیکھا مذکر کے لیے تو کوئی علامات خاص نہیں ہے لیکن مؤنث کے لیے کچھ علامات ہیں جنہیں علامات تانیث کہتے ہیں. جنہیں علامات تانیث کہتے ہیں. لہٰذا عربی زبان سیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ کسی اسم کے استعمال میں اس کی جنس کو متعین کرنے کے لیے علامات تانیث کے لحاظ سے اس کو دیکھیں. اگر اس میں تانیث کی کوئی بھی بات پائی جاتی ہے تو وہ اسم مؤنث شمار ہوگا ورنہ اسے مذکر ہی سمجھا جائے گا. کسی اسم میں تانیث کی شناخت کے حسب ذیل طریقے ہیں. اب وہ پہلا طریقہ بتا رہے ہیں کہ لفظ کے معنی پر غور کریں. اگر وہ کسی حقیقی مؤنث کے لیے ہے یعنی اس کے مقابلے پر مذکر یا میل جوڑا بھی موجود ہے جیسے امراۃن عورت اس کے مقابلے پر رجل مرد ہے حقیقی مذکر یعنی اس کا یہ حقیقی مؤنث بنے گی رجل کی امراۃن ماں کے مقابلے پر ابن باپ وغیرہ تو وہ لازماً مؤنث ہوگا. اور ایسے اسماء کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں. ایسے اسماء کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں جن کا حقیقی کوئی یعنی مذکر بھی ہوگا اور اس کی مؤنث بن رہی ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کو دیکھیں کہ اس میں تانیث کی کوئی علامت موجود ہے. یہ علامات 3 ہیں. ان میں سے ہر ایک اسم کے آخری حصے میں آتی ہیں. علامات یہ ہیں گولتا. یہ اب علامات ہیں. علامات یہ ہیں گولتا اسم کے آخر میں ہوگا یا الف اور حمزہ ہوگا یا پھر ایک لفظ کے آخر میں کھڑی زبر ہوگی اور اس کے بعد یا ہوگا. یعنی کوئی اسم اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ختم ہوتا نظر آئے تو اسے مؤنث سمجھا جائے گا. ایسے اسماء کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں. مؤنث قیاسی یا مؤنث علامتی. اب یہ بات سمجھ لیں کہ جن الفاظ کے آخر میں گولتا آتی ہے عربی میں انہیں مؤنث مانا جاتا ہے. جن الفاظ کے آخر میں گولتا آتی ہے عربی میں انہیں مؤنث مانا جاتا ہے. مثال کے طور پر مثلا جنتن گولتا کے ساتھ باغ جنتن باغ یا صلاتن یعنی نماز صلاتن گولتا کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. یہ نیز اکثر الفاظ کو مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مذکر لفظ کے آخری حرف پر زبر لگا کر اس کے آگے گولتا کا اضافہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کافرن سے کافرتن بک میں دیکھیں نا اگر تو کافرن سے کافرتن 2 گولتا لگ گئی اس کے آگے تو مؤنث بن گیا. حسن اچھا خوبصورت حسنتن گولتا لگ گئی حسنتن تو اچھی یا خوبصورت یعنی فیمیل وغیرہ وغیرہ. اس قاعدے سے گنتی کے چند الفاظ مستثنیٰ ہیں. مثلا خلیفتن. اب یہ استثناء ہے. خلیفہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے تو خلیفتن مسلمانوں کا حکمران یا خلیفہ. علامتن یہ علامتن کے آخر میں بھی گولتا ہے. اب علامہ جیسے علامہ اقبال یہ مذکر ہے علامتن لیکن ایکسیپشن ہے گولتا پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم اسے مؤنث نہیں کہیں گے. اب عربی اسے مذکر بولتے ہیں. کئی ایکسیپشنز اور استثناءات جو آ جاتی ہیں حالانکہ ان کے آخر میں بھی گولتا ہے لیکن یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. دوسری علامت تانیث علامات تانیث زبر اس کے بعد الف اور حمزہ پیش او یہ ہے جسے الف ممدودہ کہتے ہیں. جن اسماء کے آخر میں یہ علامات آتی ہیں انہیں بھی مؤنث مانا جاتا ہے. یعنی کسی بھی اسم کے آخر میں ایسے زبر آ جائے اس کے بعد الف آ جائے پھر حمزہ آ جائے اینڈ پہ تو انہیں مؤنث مانا جاتا ہے. مثلا ہم راؤ اب انہوں نے مثال دی. را پہ زبر ہے دیکھیں الف ہے پھر حمزہ ہے حمزہ پیش او. ہم راؤ سرخ کلر. خز راؤ اسی وزن پر ہے سبز کو کہتے ہیں گرین وغیرہ وغیرہ. خیال رہے کہ الف ممدودہ پر ختم ہونے والے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں یعنی 2 حالتیں بدل رہے ہیں نا. دیکھیں ہم راؤ ہم را ہم را جی ابراہیم ابراہیمہ ابراہیم یہ بھی غیر منصرف ہیں یعنی 2 حالتیں بدلیں گے. یہی وجہ ہے کہ ان کے حمزہ پر تنوین کے بجائے ایک پیش آتی ہے. تیسری علامت تانیث کھڑی زبر. لفظ کے آخر میں کھڑی زبر اور یا ہوگا جیسے جسے الف مقصورہ کہتے ہیں. جن اسماء کے آخر میں یہ علامات آتی ہیں
انہیں بھی مؤنث مانا جاتا ہے. مثلاً عظما، عظما عظیم، کبرا بڑی وغیرہ وغیرہ. اس وزن پر عظما، کبرا، تو یہ جو الفاظ آتے ہیں انہیں بھی مؤنث مانا جاتا ہے. خیال ہے کہ الف مکسورہ پر ختم ہونے والے اسماء رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے، اس لیے مختلف اعرابی حالتوں میں ان کا استعمال بھی مبنی اسماء کی طرح ہوگا. اگلے پیرے میں لکھتے ہیں بہت سے اسم ایسے ہوتے ہیں جو در حقیقت نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث، اور نہ ہی ان پر ان مؤنث کی کوئی علامت ہوتی ہے. ایسے اسماء کی جنس کا تعین اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اہل زبان انہیں کس طرح بولتے ہیں. اہل زبان کے بولنے پر وہ ان کے یعنی کہ انہیں مذکر یا مؤنث سمجھا جاتا ہے. جن اسماء کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں انہیں مؤنث سماعی کہتے ہیں. جن الفاظ کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں انہیں مؤنث سماعی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل زبان کو اسی طرح بولتے ہوئے سنتے ہیں. مثال کے طور پر سورج کو لے لیں. اب حقیقتاً سورج نہ تو مذکر ہے نہ ہی مؤنث ہے. ہم نے اردو کے اہل زبان کو اسے مذکر بولتے ہوئے سنا ہے، اس لیے اردو میں سورج مذکر ہے، جبکہ عربی کے اہل زبان شمسن سورج کو مؤنث بولتے ہیں. عرب والے سورج کو مؤنث بولتے ہیں، ہم مذکر بولتے ہیں اردو والے. اس لیے عربی میں شمسن مؤنث سماعی ہے. یہ مؤنث سماعی کی علامت ہے کہ عربی سے مؤنث بولتے ہیں کسی چیز کو، اب وہ مؤنث بولتے ہیں تو ہم اسے مؤنث ہی شمار کریں گے. اس کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ دلی والے دہی کو کھٹا کہتے ہیں. دہی کو جو دہی ہوتی ہے کھانے کی، دلی والے اسے کھٹا کہتے ہیں، جبکہ لکھنؤ والے اسے کھٹی کہتے ہیں. میں بھی بڑا پریشان رہتا، کبھی کچھ لوگوں سے سنتا دہی کھٹا ہو گیا، کبھی کسی سے سنتا دہی کھٹی ہو گئی ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اہل زبان کسی چیز کو مذکر بول رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسرے اہل زبان ہی اسے مؤنث بول رہے ہوتے ہیں. اس لیے لکھنؤ والوں کے لیے دہی مؤنث سماعی ہے. اب کیونکہ وہ دہی کو کھٹی بولتے ہیں اس لیے مؤنث سماعی ہے. اب ذیل میں چند الفاظ دیے جا رہے ہیں جو عربی اور اردو دونوں زبانوں میں مؤنث بولے جاتے ہیں. آپ ان کے معنی یاد کر لیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مؤنث سماعی ہیں. پہلا انہوں نے دیا ارزن، زمین کو کہتے ہیں ارزن. حربن، جنگ کو، لڑائی کو کہتے ہیں. یہ مؤنث سماعی ہیں یہ جتنے بھی الفاظ لکھ رہے ہیں. نارن، آگ کو کہتے ہیں. سماعن، آسمان کو کہتے ہیں. ریحن، ہوا کو کہتے ہیں. اور نفسن، جان کو کہتے ہیں. اس بک میں جتنے بھی اکثر نام آئے ہیں وہ سارے قرآن حکیم میں اکثر استعمال ہوئے ہیں، تو انہیں یاد کریں ان کے میننگ، تو انشاءاللہ قرآن حکیم کا مطلب بھی. یہ اصل میں 6 الفاظ ہیں. جی آسمان تو اردو میں مؤنث نہیں ہوتا جی، لیکن عرب اسے مؤنث بولتے ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ ایسے الفاظ دیے جا رہے ہیں جو اردو اور عربی دونوں میں مؤنث ہیں. شاید ہو سکتا ہے کچھ اردو میں بھی اسے مؤنث بولتے ہیں. لفظ لکھے ہیں، یہ لفظ اس نے عربی کے لکھے ہیں. وہ اوپر جملہ لکھا جملہ لکھا ہے نا، ذیل میں عربی دونوں زبانوں میں مؤنث بولے جاتے ہیں. اوپر لکھا ہے. یہ یوں ہو سکتا ہے باقی سارے نا، وہی ہم ہیں، لیکن اردو یہ والے بات ادھر نہیں والے ہم اسے مذکر بول رہے ہیں، آسمان کو کچھ ہو سکتا ہے مؤنث بھی بولتے ہوں، واللہ اعلم. چلیں اس کو یاد کرنے کا ایک اور آسان طریقہ ہے. جی. یہ 6 الفاظ ہیں نا جی، ایک زمین ہے اور ایک آسمان. آسمان. ٹھیک ہو گیا. اب ان دونوں کے درمیان میں نفس ہے، انسان ہے، اور وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. اس میں لفظ حربن بھی ہے، اور پھر اس میں ہوا بھی ہے زمین آسمان کے درمیان، اور آگ بھی. اس کو اس انداز سے بھی آپ ذہن رکھ سکتے ہیں. ویسے الفاظ یاد رکھنا مشکل ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو یہ جو 6 الفاظ لکھے ہیں مؤنث، یہ مؤنث ہی بول رہے ہیں. یاد کرنے کے یہ اتنی بھی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ لازمی نے یاد کریں انشاءاللہ. ابھی ایک ابھی تو آگے مراحل اور بہت چیزیں یاد کرنے کی آ رہی ہیں. یہ تو یاد کیے جی جی ہاں کریں، اچھی بات ہے. اچھا اگلا پیراگراف ہے جی. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ تانیث کی علامت تھی کہ الف حمزہ کے ساتھ اس نے زبر لکھا ہوا اوپر، لیکن نیچے جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں وہاں پیش کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، پیش ہے حمزہ کے اوپر. اچھا سر اگلا پیراگراف ہم دیکھتے ہیں. ان کے علاوہ ملکوں کے نام بھی مؤنث سماعی ہیں، جیسے کچھ ملکوں کے نام ہیں مصر، الشام وغیرہ، یہ بھی عربی سے مؤنث بولتے ہیں. جی پاکستان بھی آ گیا، جی وہ بھی سماعی ہو گیا. پاکستان، الپاکستان، پاکستان کو الپاکستان. جی جی وہ تو غیر منصرف ہے نا جی، وہ غیر منصرف ہے. پتہ نہیں وہ لکھنے میں ایسے ہی آتا ہے، لیکن انہوں نے ہے 2 کے غیر نام منصرف لکھے ہیں. اور ہے مؤنث، کیونکہ ملکوں کے نام جو ہے وہ ملک ہو گئے، شہر ہو گئے. مصر کو ہم مذکر میں بولتے ہیں. نہیں، یہ مؤنث ہوتا ہے. اچھا سر اگلا پیرا دیکھیے گا. عربی میں ایسے ہی ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کی گردان کی تھی تو حالت کے لحاظ سے ایک لفظ کی 3 شکلیں بنی تھی، لیکن اب مذکر کی 3 شکلیں ہوں گی اور مؤنث کی بھی 3 شکلیں ہوں گی. اب ہم نے مؤنث بھی بنانی ہوگی. اس طرح ایک لفظ کی اب 6 شکلیں ہوں گی.
البتہ مؤنث سمائی کی 3 ہی شکلیں ہوں گی کیونکہ وہ ہے ہی مؤنث، عرب اسے مؤنث سمائی کے طور پہ بولتا ہے، تو ہمارے لیے وہ مؤنث سمائی ہیں کیونکہ ان کا مذکر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال مزجر ہے، پہلی وہ مثال دے رہے ہیں۔ ایک لفظ دیا انہوں نے، حالت رفع اوپر لکھ دی، حالت نصب ٹیبل بنا دیا، حالت جر اور ادھر لکھ دیا کافرن کافرن کافرین مذکر میں، پھر مؤنث کا خانہ بنایا تو اس میں لکھا کافراتن، گولتا کا اضافہ ہو گیا، کافراتن کافرتن اور کافراتن، پھر مذکر حسن حسنن حسنین، مؤنث حسنتن حسنتن حسنتن، پھر مؤنث سمائی انہوں نے دیا ایک لفظ نفسن، وہ جو 6 پیچھے آئے ہیں ان میں سے، نفسن جان کو کہتے ہیں، نفسن نفسن اور نفسن، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے کہا ہے مشق نمبر 3، اگلے پیج پر دیکھیں، مشق نمبر 3 صفحہ نمبر 30 پر مشق نمبر 3 ہے۔ یہ مشق جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں مزرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور اسم کی گردان کریں۔ مؤنث حقیقی میں مذکر و مؤنث الفاظ ساتھ ساتھ دیے گئے ہیں، جو اسماء مؤنث سمائی ہیں ان کے آگے سین لکھا گیا ہے، یعنی سین جو بریکٹ میں لکھا ہوا نا ان کے آگے، اس کا مطلب ہے یہ مؤنث سمائی ہیں، عرب انہیں مؤنث بولتے ہیں۔ باقی الفاظ کے مؤنث آپ کو خود بنانے ہیں، الفاظ کو اوپر سے نیچے پڑھیں، اوپر سے نیچے یعنی اخن جیسے اور پھر اختن۔ تو اب ہم انہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اب ذرا مجھے وہ اپنا موبائل تو نکال کے دیجیے جی۔ پہلا لفظ ہے اخن، مذکر ہے، بھائی کو کہتے ہیں اخن، میننگ بھی یاد ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ مذکر ادھر ہم مؤنث کر لیتے ہیں، اخن میننگ بھائی، اور اس کا مؤنث کیا ہے جی؟ اختن، اختن۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں اسم کی گردان کریں اور ان کے میننگ وغیرہ بھی، تو اخن سے کیا ہو جائے گا؟ اخن ہو جائے گا۔ الف کا اضافہ ہوگا نسب میں؟ ہوگا، اخن، یہ ایک رفع نسب ہے، اخن اور اخن، ٹھیک ہے جی، اخن۔ اگلا اسم ہے کیا ہے جی، پڑھیں، اختن، اختن کہتے ہیں بہن کو، اختن بہن۔ اب کیا ہوگا؟ اختن ہو جائے گا، اختن، اور آگے تین ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں غلط کرنے لگوں تو ذرا بتائیے گا۔ آگے کیا ہے جی؟ فاسقن، نہیں یہ لمبی تا کے ساتھ آتا ہے اختن، بک میں بھی ایسے لکھا ہوا۔ پھر ہے فاسقن، برے آدمی کو بدکار کو کہتے ہیں فاسقن، وہ ہر جگہ نہیں آتی، کہیں کہیں مربوطہ آ جائے گی، کہیں کہیں ایسے دونوں تائیں استعمال ہوتی ہے نا لفظ کے لحاظ سے، یہ ٹھیک ہے۔ اختن جو بہن، جس کا ترجمہ بہن ہے نا، اچھا جی۔ فاسقن کا نصب کیا ہوگا؟ فاسقن، فاسقن، الف کا اضافہ ہوگا؟ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے اس جر میں کیا آئے گا؟ یہ ہو گیا رفع نصب جر۔ رفع حالت کون سی ہوتی ہے اردو میں جی؟ فاعلی حالت، یہ مفعولی حالت، اور یہ اضافی حالت، ٹھیک ہے جی۔ یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فاسقن، فاسقن، اب کیا ہوگا؟ فاسقین، کاف کے نیچے 2 زیر آ جائیں گی، فاسقین۔ میننگ وہی رہے گا، ایک ہی مطلب رہے گا۔ کہیں یہ فاعلی حالت میں آئے گا جملہ میں جب استعمال ہوگا، اگر یہ اس کے اوپر پیش ہوگی، 2 پیش ہوں گی، زبر ہوگی تو عام طور پر، کہیں کہیں اس کے بھی علاوہ بھی یہ یعنی لازمی نہیں ہر جگہ یہ رفع حالت میں پیش کے ساتھ یہ ہے، کہیں یہ زبر کے ساتھ بھی آ جائے گا، کہیں زیر کے ساتھ بھی آ جائے گا، تو یہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال موٹی موٹی علامت آپ یاد رکھ لیں، عام طور پر پیش کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ رفع کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کاف کے اوپر 2 زبر ہیں تو عام طور پر نصب کی علامت، اور کاف کے نیچے 2 زیر ہیں تو عام طور پر جر کی اضافی حالت کی علامت۔ اب اس کا مؤنث کیا ہے جی؟ فاسقۃن، ماشاءاللہ۔ آپ کے پاس اگر بک ہو آپ لکھتے رہیں، آپ کے ساتھ ساتھ مشق بھی حل ہوتی رہے گی۔ فاسقۃن اپنی کاپی پین پہ، فاسقۃن، فاسقہ، الف کا اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، فاسقۃن، کیونکہ گول تا کے ساتھ ہے۔
अगर ये गोलता के साथ ना होता फिर अलिफ का इजाफा नसब हालत में इसका होता। फासिकतन फिर फासिका तिन, फासिका तिन, गोलता के नीचे अब दो जेर आ जाएंगी, फासिका तिन। आगे क्या जी? कभी हुन, कभी हुन, कभी हुन, जगह थोड़ी है, कभी हुन, कभी हन, कभी हिन, कभी हिन। ठीक है जी। आगे क्या है? इसकी मुअन्नस बनाया, कभी हतुन गोलता के साथ, कभी कभी हतुन, हातुन गोलता के साथ पेश आ जाएगा, कभी हातुन, कभी हातन, कभी आते हैं जी, कभी हा तीन। ठीक है जी, कभी हातिन। आगे अरीसुन, अरीसुन, अरीसुन कहते हैं जी दूल्हा को, अरीसुन। ऐसे जरा मिटाओ। जी, अरीसुन ये हो गया रफा, अरीसन, अरीसन, अरीसिन, अरीसिन। ठीक है जी। आगे उरूसुन, अरूसुन। अब इसकी क्योंकि मुन्नस है अरूसुन, इसलिए हम इसे अरीसुन को अरीसतुन ना ही करें, तो वो अरूसुन क्योंकि इसकी है मुन्नस हकीकी, तो हम उसे लिख लेते हैं अरूसुन। वैसे टेबल को रट्टा लगाने के लिए सही है कि बस दो ताल लगाते जाओ। अरूसुन, दुल्हन को कहते हैं अरूसन, अरूसन और अरूसिन। ठीक है जी। मतलब तीनों हालतों में दुल्हन ही रहा, सिर्फ हालत बदल रही है उसकी, कहीं वो फाइल है, कहीं मफूल है, कहीं इजाफी हालत में। फिर है शदीद, शदीदुन, क्या मतलब है इसका? सख्त, सख्त, शदीदुन, सख्त, शदीदन। अलिफ का इजाफा होगा इसमें? होगा, शदीदन और शदीदिन, मीनिंग वही सख्त ही रहा। आगे अब इसकी मुअन्नस बनाए, सख्त की सख्त, शदीदतुन गोलता के साथ, शदीदा तुन गोलता पे पेश, शदीदा तान, तन। अब अलिफ का इजाफा नहीं होगा, क्यों? गोलता है, नसब हालत में अब अलिफ का इजाफा नहीं होगा। शदीदा तन, शदीदा तीन। ठीक है जी। फिर है आगे सूकुन, उसके आगे उन्होंने क्या लिखा है जी? इसका क्या मतलब है? मुन्नस समाई है। अरब बाजार को, मार्केट को मुन्नस बोलते हैं, इसलिए उसे मुन्नस समाई कहेंगे हम। सूकुन बाजार, मार्केट। सूकन, अलिफ का इजाफा होगा नसब में? होगा, क्योंकि ना गोलता है ना अलिफ और हमजा। सूकिन। ठीक है जी। फिर क्या है आगे? कसीरुन, मीनिंग इसका क्या लिखा होगा? इसका भी आएगा मुअन्नस सुकून, समाई आ गया ये है ही मुन्नस। अरब इसे मुन्नस को मुन्नस बोलता है, मुन्नस समाई है, अरब बोलता है इसे मुन्नस है। उसके आगे इसलिए उन्होंने सीन लिख दिया है। देखिए सूकुन के आगे ब्रैकेट में उन्होंने सीन लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मुन्नस समाई है, बाजार को कहते हैं। अच्छा नहीं, कसीरुन। अच्छा कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों में सेम रहे। मुझे लगता है शदीद ऐसा ही होगा, मुन्नस उन्होंने बना मतलब दिया हमें। शदीदतुन नहीं होगा। नहीं है इसका, ठीक है, वो सही लिखा है शिजातुन। कसीरुन छोटा या थोड़ा होता उन्होंने तर्जमा लिखा है, तो नसब में क्या हो जाएगा? कसीरन, कसीरन अलिफ के साथ, जी अलिफ के साथ। और कसी रिन, रा के नीचे दो से। फिर क्या है जी? इसका ही मुअन्नस आएगा, पाकिस्तान इसका मुअन्नस क्या बनेगा? कसीरतुन, कसीरा तुन बोलता, कसीरा तन। अब अलिफ का इजाफा नहीं होगा क्योंकि बोलता है। ये बार बार प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं आपको याद हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ लग गई है इसकी, लेकिन प्रैक्टिस परफेक्ट बना देती है। कसीरतुन, कसीरतन, कसीरा तीन बोलता फिर चलिए तीन। फिर क्या जी?
पाकिस्तान पाकिस्तान। हमारे उस्ताद साहब हैं सलीम अख्तर साहब, गैर कुरान एकेडमी में हमारे सलीम अख्तर साहब उस्ताद साहब हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने अरबी में पे ही नहीं रखा, न पीर होगा, न पंडित होगा, न पादरी होगा, वो जो मैनेजर होते हैं दीन के वो है ही नहीं। तो डायरेक्ट ही अल्लाह को पुकारो भाई, बीच में वास्ते वसीलों की ज़रूरत नहीं है। तो अल पाकिस्तानू, बा है नहीं, पे नहीं है तो बा के साथ पाकिस्तानू। ये रैन सीन क्या है? गैर मुनसरिफ, और मुन्नसिफ जो दो हालतें बदलते हैं, तीन हालतें नहीं बदलते। पाकिस्तानू, पाकिस्ताना और पाकिस्तान ना ही रहेगा, पाकिस्तान नहीं होगा, दो हालतें बदलेगा, पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। इसलिए उन्होंने गैन लगा दिया गैर मुनसरिफ, ताकि आपको याद रहे। पाकिस्तानू, पाकिस्ताना और पाकिस्ताना, ठीक है जी। फिर क्या है? तैनुन, आइनुन, ये भी मुअन्नस समाई है, से लिखा हुआ है आइनुन। क्या तर्जुमा किया है हज़रत ने? आइनुन चश्मा, आँख को भी कहते हैं, चश्मे को भी कहते हैं। आइनुन, ऐनुन, आइनन, अलिफ का इजाफा होगा? होगा। होगा, आइनन और आइनिन। मतलब क्या होगा तीनों हालतों में? आँख या चश्मा, मीनिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा। आगे नज्जारुन, नज्जारुन, नज्जारुन पढ़ाई को कहते हैं जी, क्या लिखा हुआ है? नज्जारुन, नज्जारन, सीन है ना, अलिफ का इजाफा होगा नज्जारन में? होगा। नज्जारिन, अब इसकी मुअन्नस नजारतुन, नज्जारतुन, नज्जारतुन। ये जो दो जबर है अलफ के ऊपर आएंगे ना, बोलिए मर्जी। नजारन में। जी सर, अलिफ के बने रे के ऊपर। रा पे आएंगे, रा पे आएंगे। अलफ तो इजाफा होगा। अलिफ तो सिर्फ इजाफा करना है, अलिफ का जबर इस पर आएंगे, हरकत इस पर आएंगे, जो आखिरी हर्फ होगा अलिफ का इजाफा करना है। अच्छा जी, नज्जारुन से नज्जारतुन, मुअन्नस फीमेल उसकी, नज्जारतुन, नज्जारा तन, नज्जारतन और नज्जारा तीन। ठीक है जी, मैं इसे बिठा लूँ यहाँ। वैसे ही आप आगे देख कर उसे कर लेते हैं, हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी। समझ तो आ गई आपको बात। तो नज्जारुन के बाद है खब्बाजुन, नान बाई को कहते हैं। नान बाई किसे कहते हैं, अब ये कोई बताएगा? रोटी पकाने वाला, जी जी, नान लगाने वाला। नान तो यहाँ खब्बाजुन, आगे नसब में क्या होगा? अलिफ का इजाफा होगा? होगा। खब्बाजन, जा के ऊपर दो ज़बर आ जाएंगे और अलिफ आगे लिखा जाएगा। ज़बर दो जाल के ऊपर, जा के ऊपर आएंगी। खब्बाजिन जर में, फिर है इसकी मुअन्नस क्या बनेगी? खब्बाजतुन, गोलता के साथ, और गोलता पे दो पेश। खब्बाजतुन, खब्बाजतन, खब्बाजतिन, गोलता पे फिर इजाफा होगा? खब्बाजतुन पे नहीं होगा, अलिफ का इजाफा नहीं होगा। खैयातुन, खैयातुन किसे कहते हैं जी? दर्जी को। खैयातन, अब अलिफ का इजाफा होगा, ठीक है। और खैयातिन, फिर इसकी मुअन्नस क्या बनेगी जी? खैयाततुन, मुअन्नस दरजानी। खैयाततुन, खैयाततन, खैयाततिन। फिर है जी इस्मुल इशारा है हाजा, और ये मबनी है। मबनी कौन से होते हैं? तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं। हाजा रफा में, हाजा नसब में, हाजा जर में, तीनों हाल। मतलब क्या होगा तीनों हालतों में? ये करीब के चीज़ के लिए इशारा है, ये मुज़क्कर की चीज़ के लिए इशारा। हाजा बैतुन, ये घर है। हाजा किताबुन, ये किताब है, जैसे, ठीक है। तो आगे है जी इशारा हाजी ही, ये मबनी है, मीम जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब मबनी है तीनों हालतों में। हाजी ही और हाजी ही रहेगा, रफ़ा में भी, नसब में भी और जर में भी। तो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, हाजी ही मुअन्नस के लिए इशारा इस्तेमाल होगा। हाजा मुज़क्कर के लिए, हाजी ही मुअन्नस के लिए। फिर लिखा हुआ जी हुलवुन, मीठे को कहते हैं। हुलवन, अलिफ का इजाफा होगा नसब में? होगा, अलिफ का इजाफा भी होगा। हुलवन और हुलविन। फिर है हुलवतुन, इसकी मुअन्नस मीठी। तो हुलवतुन, हुलवतन, हुलवतिन, गोलता के बाद अलिफ का इजाफा होगा? नहीं होगा, गोलता के बाद अलिफ का इजाफा नहीं होगा। फिर है जय्यिदुन, जय्यिदुन मुअन्नस समाई है, ठीक है जी। सीन उन्होंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में।
یہ ہے ہی مونس تو اس کی 3 حالتیں بدلیں گی, اب 6 نہیں بدلیں گی, یعنی اب اس کی 6 حالتیں نہیں بنیں گی. جیدن, جیدن, جیدن. اب جیدتن ہی سے نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ہے ہی پہلے جیدن ہی مونس ہے. تو جیدن کا مطلب انہوں نے لکھا عمدہ, نیا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب, نیا یا عمدہ. دارن یہ بھی مونس سمائی ہے, عرب ہی سے دارن کو مونس بولتا ہے. تو دارن اس کا مطلب گھر, دارن, دارن, دارن. اب اس کی مونس بنے گی دارتن, دارتن نہیں بنے گی نا کیونکہ وہ ہے ہی مونس. جی الف کا اضافہ ہوگا, دارن میں نصب حالت میں الف کا اضافہ ہوگا. اچھا جی پھر کیا ہے پڑھیں, کبیرن بڑا, میننگ کبیرن, کبیرن بڑا, کبیرن اور کبیرن. کبیرن میں الف کا اضافہ ہوگا, ہوگا الف کا اضافہ ہوگا. کبیرن, کبیرن. کبیرتن اس کی مؤنث بڑی, کبیرتن بڑی, کبیرتن الف کا اضافہ ہوگا, کبیرتن جر میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا, کبیرتن. پھر ہے جی صغیرن, صغیرن چھوٹا, صغیرن, صغیرن, صغیرن الف کا اضافہ ہوگا, صغیرن میں ہوگا الف کا اضافہ ہوگا, صغیرن. صغیرتن اس کی مؤنث چھوٹی, صغیرتن گولتا کے ساتھ, صغیرتن, صغیرتن. صادقن سچا, ایک سچا, صادقن سچا, صادقن اس کا مطلب بھی سچا, صادقین اس کا مطلب بھی سچا. فرق کیا ہے, صادقن فاعلی حالت میں ہوگا جملے میں, صادقن مفعول بن رہا ہوگا, اور صادقین کسی اضافی حالت میں ہوگا, اضافت کے ساتھ ہوگا. پھر ہے صادقن کی مؤنث صادقۃن, فیمیل سچی, ٹھیک ہے جی. صادقۃن, صادقۃن, صادقۃن. آخری بار پوچھ رہا ہوں گولتا کے بعد الف کا اضافہ ہوگا, نہیں ہوگا, صادقۃن, صادقۃن. جزاک اللہ جی. آج ہمارا سبق آگے ہے لفظ کاذبن, 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 اور الف کا اضافہ ہوگا, ہوگا. اور اس کے بعد سر کاذبتن گولتا کے ساتھ, کاذبتن, کاذبتن. پھر کیا آئے گا, مطمئنن, مطمئنن اطمینان والا, مطمئن سیٹسفائی, تو مطمئنن اطمینان والا, مطمئنن الف کا اضافہ ہوگا کیونکہ گولتا نہیں ہے, مطمئنن اور مطمئنن. پھر اس کی مؤنث کیا بنے گی, مطمئنتن گولتا کے ساتھ, مطمئنتن, مطمئنتن. اچھا جی پھر ہے الذی, یہ مبنی ہے, میم اس کے آگے انہوں نے لکھ دیا بک میں. الذی مبنی ہے تو تینوں حالتوں میں ایک ہی رہے گا. میننگ کیا ہے اس کا, جو کہ, اور یہ مذکر کے لیے آتا ہے, الذی جو کہ مذکر کے لیے, اور اسے اسم الموصول کہتے ہیں اسماء موصولہ میں سے. پھر اللتی, یہ ہم اسم الموصول یہ انشاءاللہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے. اللتی یہ مبنی ہے, تینوں حالتوں میں مبنی کیا کرتا ہے جی, سیم رہتا ہے, رفع میں, نصب میں, جر میں یہی رہے گا. اللتی جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, اللتی, 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 رفع میں بھی اللتی, نصب میں بھی اللتی, اور جر میں بھی اللتی. طویلن لمبے کو کہتے ہیں, طویل لمبا, طویلن, طویلن. اب الف کا اضافہ ہوگا نصب میں, ہوگا, طویلن, طویلن. اور پھر طویلتن مؤنث, طویلتن, طویلتن. الحمدللہ ہماری یہ مشق آج مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسان بنائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم یہ جو قرآن حکیم سیکھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کام کو آسان بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب